السلام علیکم محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک سرابی کے جنازے کا اور ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا شرابی تھا اور بہت خطرناک طریقے سے شراب پینے والا انسان تھا۔ اس شرابی شخص کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، یعنی کہ اس شرابی شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس شرابی شخص نے زندگی بھر کوئی عبادت نہیں کی، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی والدہ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور رو رو کر اپنی والدہ سے کہنے لگا، میری ماں، میری والدہ، میں نے اپنی ساری زندگی، اپنی تمام حیات میں نے گناہوں میں گزار دی۔ زندگی میں میں نے کبھی بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے اس کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ اب تو میری پوری زندگی ضائع اور برباد ہو چکی ہے۔ میری ماں، مجھے لگتا ہے کہ میری موت اب قریب آ چکی ہے، جلد ہی میں مر جاؤں گا۔ میری والدہ، تم سے میری یہی التجا ہے، تم سے میری اتنی ہی درخواست ہے، میں جب مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کے پاس جانا اور میرے لیے سفارش کرنا، اور تم اپنے مرشد سے کہنا میری نماز جنازہ خود آ کر پڑھا دیں، کیونکہ میری والدہ، میں اتنا زیادہ گنہگار ہوں اور اتنا زیادہ عیاذ انسان تھا، مجھے نہیں لگتا کہ میری نماز جنازہ میں کوئی بھی آئے گا، اور اگر آپ کے مرشد کامل میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے تو ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ تو میری نماز جنازہ میں شریک ہو ہی جائیں گے۔ اس کی والدہ نے جیسے ہی سنا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر اس کی ماں اٹھی اور اپنے مرشد پاک یعنی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور جا کر عرض کرنے لگی، یا مرشد، میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے، میرا بیٹا کبھی بھی مر جائے گا۔ اے میرے مرشد، وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کو کہنا، یعنی آپ سے کہوں کہ وہ آ کر میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو اس مریدہ کی بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر وہ مر بھی جائے گا تب بھی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب خوری میں گزار دی اور پوری کی پوری زندگی اس نے گناہ کرتے ہوئے گزاری ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت دکھی ہوئی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ اپنی گود میں رکھ لیا اور کہنے لگی، میرے بیٹے، کاش تو نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی میری بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد کامل جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان شخص رونے لگا اور روتے روتے وہ کہنے لگا، میری ماں، مجھے ایک بات بتا دیجئے۔ ماں نے کہا، بول میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتا ہے تو وہ شرابی شخص کہنے لگا، ماں، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہے کہ میرے اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے، میری بدکاری زیادہ ہے یا پھر اس رب کریم کی رحمت زیادہ ہے۔ ماں ایک دم خاموش ہو گئی اور ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد رو رو کر پھر سے بیٹا کہنے لگا، ماں، مجھے ذرا ایک بات تو بتا دے کہ اگر ایک لمحے کے لیے تجھے اللہ یہ مہلت دے کہ ایک گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو تیرے گنہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اور اگر تو چاہے تو اسے جہنم میں بھیج دے، تو میری ماں، تو ہی بتا، تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں بھیج دے گی؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار، میرا اللہ مجھے مہلت دے دے تو تجھے میں جنت کا دروازہ کھول کر اندر ڈال دوں گی، جہنم میں تجھے ہرگز نہیں بھیجوں گی۔ تو نوجوان پھر سے رو رو کر کہنے لگا، میری ماں، اگر تو مجھے ایک ماں کی محبت کے لیے جہنم میں نہیں ڈال پائے گی تو وہ جو میرا اللہ ہے، جو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے اس نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ادھر اس شخص کی ماں جارو قطار رو رہی تھی اور پھر اچانک کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ان سے کہا، آپ نے تو ہمیں منع فرمایا تھا لیکن آپ تو یہاں آ گئے ہیں، اب آپ کیسے آ گئے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی تو کسی کہنے والے نے کہا، حسن بصری تو یہاں پر سویا ہوا ہے، تو وہاں پر ہمارے دوست کا جنازہ پھر کون پڑھائے گا؟ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کر آ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس کی آخری گھڑی آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں اور پچھتاوے میں اور گناہ کے احساس میں اس نے آنسو گرائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے آنسو کے عوض میں اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ باقی ہمارا رب رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے گناہوں پر شرمندہ اور اپنی غلط حرکتوں پر توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔